بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد ہم کل ہم نے پڑھا تھا مد متصل واجب تک، یعنی یہاں تک۔ مد متصل واجب تک ہم پڑھ چکے تھے اور آج ہمیں پڑھنا ہے مد منفصل جائز سے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ مد منفصل جائز کیا چیز ہے؟ مد منفصل جائز حروف مدہ کے بعد، حروف مدہ تین ہے نا، الف واو اور یا، تو حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آئے، اس طرح آئے کہ پہلے کلمے کا آخری حرف مد ہو اور دوسرے کلمے کی ابتدا حمزہ سے ہو، تو یہاں 2 4 یا 5 حرکت کے برابر کھینچا جائے گا۔ 2 4 یا 5 حرکت کے برابر کھینچا جائے گا، جیسے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ، یہاں پر اِنَّا، ابھی دیکھیں کیا بتائے تھے یہاں پر، حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آئے، حروف مدہ الف ہے، اس کے بعد حمزہ ہے، یہ حمزہ ہے، یہ حرف مد ہے، الف حرف مد ہے اور حمزہ یہ ہے۔ نورانی قاعدہ جن لوگوں نے پڑھا ہوگا معلوم ہوگا کہ نورانی قاعدے میں کہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، جو الف خالی نہ ہو یعنی اس پر کوئی حرکت ہو یا جزم اور تشدید ہو تو وہ حمزہ ہے، تو یہ حمزہ ہے۔ اچھا، تو اس طرح کے پہلے کلمے کا آخری حرف مد ہو، حرف مد ہے نا، یہ پہلے کلمے کا آخری حرف مد، اور دوسرے کلمے کی ابتدا حمزہ سے ہو، دوسرے کلمے کی ابتدا حمزہ سے، تو یہاں پر 2 4 یا 5 حرکت کے برابر مد کرنا جائز ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ توبوا إِلَى اللَّهِ وَلَهُ أَسْلَمَ، تو یہ ہوئے کون سے؟ مد منفصل جائز۔ اس کا طریقہ یہ ہے نا کہ اگر ہم تلاوت شروع کرتے ہیں تو تلاوت میں اگر کہیں ایک جگہ بھی مد کرتے ہیں تو مکمل تلاوت میں ہم کو مد کرنا ہوگا، اور اگر ہم مد نہیں کرتے تو کہیں پہ بھی مد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چاہیں تو کہیں بھی نہ کریں اور چاہیں تو ہر جگہ کریں، لیکن کہیں کیے کہیں نہیں کیے یہ چیز ٹھیک نہیں۔ اچھا، تھوڑی سی وضاحت اس کی کہ ہندوستانی مصاحف جو ہیں، ہندوستانی قرآن جو ہیں، اس میں چھوٹی سی مد کے ذریعے سے اس کو واضح کیا جاتا ہے، جیسے یہاں انا اعطینا کے اوپر یہ دیکھیں، یہ چھوٹی سی مد ہے، اس طریقے سے اس کو ظاہر کیا جاتا ہے۔ اوکے، اس کے بعد یہ اگلا سلسلہ سکون کی وجہ سے مد کی 2 قسمیں ہیں، سکون کی وجہ سے مد کی 2 قسمیں ہیں۔ کون سی 2 قسمیں ہیں؟ ایک مد عارض اگر کسی کلمے میں حرف مد ہو، حرف مد یعنی الف واو اور یا میں سے کوئی حرف ہو، اور اس کے بعد والا حرف وقف کرنے کی وجہ سے ساکن ہو، جی اگر کسی کلمے میں حرف مد ہو اور اس کے بعد والا حرف وقف کرنے کی وجہ سے ساکن ہو، تو حرف مد کو 2 یا 4 یا 6 حرکات کے برابر کھینچنا اور مد کرنا جائز۔ غور کیجئے گا، یہاں پہ عقاب میں بتایا کیا گیا؟ حرف مد ہو، حرف مد آیا الف، اس کے بعد والا حرف وقف کرنے کی وجہ سے ساکن ہو، اس کے بعد با ہے اور ہم عقاب پڑھ رہے ہیں تو یہ ساکن ہو رہا ہے، تو ہمارے لیے جائز ہے کہ حرکت کے برابر کھینچیں۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے فاعلون،
फाइलून, नून पर अगर हम रुक रहे हैं तो इसकी हरकत को नहीं पढ़ेंगे और वाव पर हम सुकून करेंगे, तो वाव को 2 या 4 या 6 हरकत के बराबर खींचना जायज है। इसी तरीके से खबीर, ठीक है। उसके बाद ये था मद्दे आरिज। मद्दे लाजिम क्या है? मद्दे लाजिम की 4 किस्में हैं। मद्दे लाजिम की 4 किस्में हैं। इन तमाम में 6 हरकत के बराबर मद करना जायज, मतलब सबसे ज्यादा खींचना, 6 हरकत के बराबर खींचना जायज। मद्दे लाजिम कलिमी मुसक्कल। कलिमी मुसक्कल क्या चीज है? कि हर्फ मद के बाद उसी कलिमे में तशदीद वाला हर्फ आए। हर्फ मद के बाद उसी कलिमे में तशदीद वाला हर्फ आए तो इसको कहेंगे मद्दे लाजिम कलिमी मुसक्कल। इसको कैसे पढ़ेंगे? 6 हरकत के बराबर खींचेंगे। जैसे शाक़ू, अत्ताम्मा, वलद्दाल्लीन। तो आमतौर पर नमाज में हम जब सुनते हैं इमाम साहब इतना लंबा खींचते हैं तो हम सोचते हैं आखिर में इतना लंबा क्यों खींचते हैं। उसका सबब यही है कि यहाँ पर मद्दे लाजिम कलीमी मुसक्कल आया हुआ है, यानी हरफ मद के बाद उसी कलीमे के अंदर हरफ मद के बाद वाला कलीमा उस पर तशदीद है। अच्छा, उसके बाद मद्दे लाजिम कलीमी मुखफ्फफ। मद्दे लाजिम कलीमी मुखफ्फफ क्या है? हरफ मद के बाद उसी कलीमे में सुकून वाला हर्फ आ जाए। मद्दे लाजिम के हरफ मद के बाद, हरफ मद के बाद उसी कलीमे में सुकून वाला हर्फ आ जाए। जैसे अल ये अल आना, अल आना, है ना? मद्दे लाजिम कलीमी मुखफ्फफ। तो हरफ मद के बाद उसी कलीमे में सुकून वाला हर्फ, तो क्या हुआ? अल आना वक़द असैत, है ना? अल आना वक़द असैत क़ब्ल। इसी तरीके से अल आना वक़द कुंतुम, दोनों में सेम है, मद है, हरफ मद है और उसके बाद लाम पर जज़म है, ठीक है। ये किस्म पूरे कुरान में सिर्फ सूरह यूनुस में तकरार के साथ आई हुई है, यानी सिर्फ 2 जगह पर है, और सूरह यूनुस में है, और एक अल आना वक़द असैत क़ब्लु, और एक अल आना वक़द कुंतुम, यही 2 है कुरान मजीद के अंदर। उसके बाद मद्दे लाजिम की तीसरी किस्म, एक तो थी पहली किस्म थी मद्दे लाजिम कलीमी मुसक्कल, दूसरी थी मद्दे लाजिम कलीमी मुखफ्फफ, और अब तीसरी किस्म आई मद्दे लाजिम कलीम हरफी मुसक्कल। हरफी मुसक्कल ये क्या है भाई? ऐसा कलिमा जिसमें ऐसा कलिमा जिसमें हरफ मद हो और उसके बाद वाले हर्फ के पढ़ने में तशदीद आए। हाँ, ऐसा कलिमा जिसमें हरफ मद हो और उसके बाद वाले हर्फ के पढ़ने में तशदीद आए। ये किस्म सूरतों के अवाइल में पाई जाती है, जैसे, और अक्सर ये हरूफ मुक़त्तआत में पाई जाती है। सूरतों के शुरुआत में हरूफ मुक़त्तआत मालूम है ना? कुरान मजीद में 17 है हरूफ मुक़त्तआत, जिनको अलग अलग एक हर्फ के तौर पर पढ़ा जाता है। जैसे अलिफ लाम मीम है तो इसको अलम नहीं पढ़ते, बल्कि अलिफ लाम, है ना? अलिफ लाम, है ना? इसी तरीके से तौसी, तौसी, लिखा तो ऐसे है तौ सीन मीम, तसम नहीं पढ़ते इसको, बल्कि तौ को अलग, सीन को अलग और मीम को अलग। तौ सी, तो इसको क्या कहते हैं? मद्द लाजिम हरफी मुसक्कल, ठीक है। मुसक्कल वहां कहेंगे जहां तशदीद आएगी और मुखफ्फफ वहां जहां जज़म आएगी। दूसरी किस्म, चौथी किस्म क्या है मद्द लाजिम की? मद्द लाजिम हरफी मुखफ्फफ। मद्द लाजिम हरफी मुखफ्फफ क्या है ये? ऐसा कलिमा जिसमें हर्फ मद आए, ऐसा कलिमा जिसमें हर्फ मद आए और उसके बाद वाले हर्फ के पढ़ने में सुकून आए। ऐसा कलिमा जिसमें हर्फ मद यानी अलिफ या और वाऊ में से कोई हर्फ आए और उसके बाद वाले हर्फ के पढ़ने में सुकून आए। ये किस्म भी हरूफ मुक़त्तआत में पाई जाती है। ये किस्म भी हरूफ मुक़त्तआत में पाई जाती है। जैसे जैसे
الف لام، यहाँ पे है देखो, यहाँ पे इस जगह पर मीम है, क्योंकि पहला वाला तो मद्द लाजिम हरफी मुसक्कल है, और ये दूसरा वाला मद्द लाजिम हरफी मुखफ्फफ है, क्योंकि हरफ मद के बाद जज़म आया है। इसी तरीके से तौसी है ना, मीम, हाँ तो ये क्या है, मद्द लाजिम हरफी मुखफ्फफ। इसी तरीके से हामीम, मद्द लाजिम हरफी मुखफ्फफ, साद, काफ, ये सब है मद्द लाजिम हरफी मुखफ्फफ की मिसालें। यहाँ कुछ वजाहत दी हुई है। वजाहत क्या है, हरूफ मुक़त्तआत से मुराद वो हरूफ हैं जो बाज सूरतों के शुरू में अलग अलग करके पढ़े जाते हैं। मैंने उसकी वजाहत आपको बता दी। इसके बाद सबसे ज्यादा मद्द लाजिम में किया जाता है, यानी किसी भी हरफ मद को खींच कर पढ़ने का मामला जो है सबसे ज्यादा ये मद्द लाजिम में होता है। फिर इसके बाद मद्द मुत्तसिल, फिर मद्द आरिज, फिर मद्द मुनफसिल, और आखिर में मद्द बदल। ठीक है, तो ये इसमें मद्द लाजिम, मद्द मुत्तसिल, मद्द आरिज, मद्द मुनफसिल और मद्द बदल, 5 किस्में हैं पूरी। ठीक है, इनमें बुनियादी तौर पर मद की 2 किस्में हैं। पर एक बार देखें, बुनियादी तौर पर मद की 2 किस्में हैं, मद असली, मद फरई। मद असली, मद फरई। मद असली की कोई किस्म नहीं है, मद फरई की 2 किस्में हैं, हमजा की वजह से और सुकून की वजह से। हमजा की वजह से जो मद है उसकी 3 किस्में हैं, मद मुत्तसिल, मद मुनफसिल, मद बदल। सुकून की वजह से जो किस्म है उसकी 2 किस्में, मद लाजिम, मद आरिज। मद लाजिम की 2 किस्में हैं, मद कलिमी और मद हरफी। मद कलिमी की 2 किस्में, मुसक्कल, मुखफ्फफ। हरफी की भी 2 किस्में, मुसक्कल और मुखफ्फफ। एक खाका अपने जहन में, इस तरीके से जो खाका है ना, अपने जहन में अगर बिठा लेंगे तो इंशाल्लाह ये बड़ी आसानी के साथ याद हो जाने वाली चीज है। हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि इब्तिदाए तिलावत में जो तरीका इख्तियार किया आखिर तक वही रहे। इसमें मद्द मुनफसिल का मामला खास तौर से, जैसे मद्द मुनफसिल अगर 2 हरकत के बाद बराबर कर रहे हैं, यानी खींच रहे हैं, 2 हरकत के बराबर खींच रहे हैं, तो आखिर तक ऐसे ही करेंगे। दीगर मद जैसे मद्द लीन, अगर किसी कलिमे में हरूफ मद्दा वाऊ और या है, और इससे पहले हर्फ पर जबर हो, और इसके बाद वाला हर्फ वक्फ की वजह से साकिन हो, तो इस हर्फ मद को 2 या 4 या 6 हर्फ के बराबर, हरकत के बराबर खींच कर पढ़ाया जाएगा। जैसे बैत, अगर हम यहाँ पर भी वक्फ कर रहे हैं बैतुल के ता पर, तो पढ़ेंगे इसको बैत। या इसी तरीके से खौफ, दूसरा मद्दे फर्क, ये था मद्दे लीन, अरे दूसरा मद्दे फर्क। जैसे अज़करैनी, अज़करैनी, अल्लाहु। इस मद को फर्क इसलिए कहते हैं कि ये हमज़े इस्तिफहाम के लिए है, और ये 4 मकाम पर है, होने की जरूरत है। बड़ा आसान है, बस थोड़ा सा तवज्जो देने की जरूरत है। 4 मकाम पर है, उसको 6 हरकत के बराबर मद करना जरूरी है। जैसे कुल अज़करैनि हर्रम, कुल अल्लाहु अज़िन लकुम, अल्लाहु खैरुन, आन वक़द असैत क़ब्लु। ये 2 किस्में।
تیسری قسم مد عوض، یہ مد اس وقت کیا جاتا ہے جب کسی کلمے کے آخر میں تنوین یعنی دو زبر ہو اور دو زبر دو زیر دو پیش ہو اور اس پر وقف کیا جائے. جیسے علیمن کو یہاں پر اگر رکیں گے تو علیما، حکیما، اس کی مقدار 2 حرکت کے برابر ہے. اس کو 2 حرکت کے برابر پڑھیں گے مد عوض کو. ٹھیک ہے. مد صلہ، مد صلہ کیا ہے؟ اگر ضمیر ہو 2 متحرک حروف کے درمیان ہو اور اس پر زبر یا پیش ہو تو ملا کر پڑھنے کی صورت میں وہاں مد کیا جائے گا. جیسے اگر ہو 2 متحرک حروف کے درمیان ہو اور اس پر زبر یا پیش ہو تو اس کو ملا کر پڑھنے کی صورت میں وہاں مد کیا جائے گا. اگر ہو کے بعد حمزہ ہو تو 2 یا 4 یا 5 حرکت کے برابر 2 یا 4 یا 5 حرکت کے برابر کیا جائے گا. جیسے وَلَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، تو یہ وَلَهُ ہے، وَلَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ہے نا، وہ ضمیر کے بعد حمزہ آیا. اسی طریقے سے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر ہو کے بعد حمزہ کے علاوہ کوئی دوسرا حرف ہو تو 2 حرکت کے برابر مد کیا جائے گا. جیسے قال له صاحبه، تو یہ دیکھو قال له صاحبه، بس اتنا ہی. انه لقول رسول کریم، تو یہاں پر ہے. سوائے ان 3 کلمات کے وہاں مد کے بغیر سکون کیا جائے گا. ٹھیک ہے. جیسے ارجہ، فالقہ، یرضہ، اس طریقے سے. وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اس میں مد کیا گیا ہے اس لیے کہ وہ مستثنا ہے. یہ تھوڑا سا ایک مستثنا کیفیت. مد کے سبق میں تھوڑا سا یعنی کنفیوژن میرے خیال سے رہا ہے اور تھوڑا سا آپ لوگ بالکل واضح طور پر سمجھ نہیں پائے ہیں. کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں تو بار بار بولتا ہوں کہ آپ کو اگر کوئی بھی ڈاؤٹ اور کنفیوژن رہے آپ بلا جھجک ہم کو اپنا ڈاؤٹ اور کنفیوژن ارسال کریں، ہم کوشش کریں گے اس کو حل کرنے کی. ٹھیک ہے. اچھا، رجسٹریشن کرانے والوں کی تعداد تقریباً 50 تک پہنچ گئی ہے، لیکن لائیو سیشن میں جڑنے والوں کی تعداد صرف اور صرف یہاں پر مجھے اور مشن صفا کو دونوں کو ملا کر 12 ہے. تو یعنی 10 پارٹیسپینٹس جڑے ہیں صرف، باقی 40 لوگ کہاں ہیں؟ کیا سب کے سب ریکارڈنگ پر اکتفا کر رہے ہیں؟ اور اگر ریکارڈنگ پر اکتفا کرنے کی بات ہے تو یاد رکھیے کہ وہاں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم یہاں واضح کر دیتے ہیں، وہاں پر آپ ریکارڈنگ میں سنیں گے تو آپ وہاں پر فوری طور پر اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو اس کو پوچھ نہیں پائیں. آپ یہ سوچیں گے کہ چلو پہلے سن لیتے بعد میں دیکھا جائے گا، اور بعد میں دیکھا جائے گا کہ چکر میں وہ چیز مس ہو جاتی ہے، ویسے رہ جاتی. اس لیے کوشش کریں کہ لائیو سیشن میں جڑیں. آپ لوگ جو جڑے ہیں ان سے بھی میں کہہ رہا ہوں، اور ساتھ میں جو لوگ ریکارڈنگ بعد میں سننے والے ہیں ان سے بھی میری گزارش. 5واں باب شروع ہو رہا ہے، یعنی کتاب کے 4 ابواب ختم ہو گئے ہیں اور آج کلاس کا 4تھا دن ہے. آج کے بعد 3 دن اور کلاس رہنے والی ہے. تو 5واں باب شروع ہو رہا ہے، مخرج کی جمع مخارج، حروف مخارج کے بارے میں. حروف مخارج کے بارے میں. مخرج کسے کہتے ہیں؟ مخرج کی جمع مخارج، جن مقامات سے حروف ادا ہوتے ہیں نا ان کو مخرج کہتے ہیں، مخارج کہتے ہیں. ہمارے منہ سے حروف ادا ہوتے ہیں تو منہ کے اندر مختلف جگہیں ہیں.
منہ کے اندر مختلف جگہیں ہیں، جیسے دانت ہے، زبان کا سرا ہے، زبان کی نوک ہے، داڑھ ہے، مختلف جگہیں ہیں نا، مختلف جگہیں ہیں، تو ان سے حروف ادا ہوتے ہیں، انہی کو مخرج کہا جاتا ہے۔ جن مقامات سے حروف ادا ہوتے ہیں انہیں مخارج کہتے ہیں۔ وضاحت: کسی حرف کا مخرج معلوم کرنا ہو تو اس کو جزم دے، سب سے آسان طریقہ۔ کسی حرف کا مخرج معلوم کرنا ہو تو اس حرف کو جزم کے ساتھ پڑھیں، اور اس سے پہلے الف مفتوح بڑھا لیں اور ادا کریں۔ جس مقام پر آواز رکتی ہے وہی اس کا مخرج ہے، جیسے اب، اب با کا مخرج معلوم ہوا، دونوں ہونٹ آپس میں ملتے ہیں، با کا مخرج۔ میم کا مخرج ام، لام کا مخرج ال، کا مخرج اس، زا کا مخرج از۔ بڑی آسانی سے ہم کسی حرف کے مخرج کو واضح طور پر سمجھنے کے لیے اس حرف پر سکون دیں اور اس سے پہلے ایک حمزہ، ایک الف مفتوحہ بڑھا لیں، ایک حمزہ جس کے اوپر زبر ہو اس کو بڑھا لیں، تو اب، ام، ال، اس، از، یہ حروف کے مخارج آسانی سے سمجھ میں آ رہا ہے۔ اب آگے دیکھیے، مخارج کی دو قسمیں ہیں، مخارج کی دو قسمیں ہیں۔ مخارج کلی، پہلی قسم مخارج کلی۔ مخارج کلی 5 ہیں، 5 بڑے مخارج پر مشتمل ہیں۔ میں دوبارہ سے بتا دوں کہ مخرج کسے کہتے ہیں۔ مخرج منہ کے اندر کے وہ حصے، وہ پارٹس جہاں سے حروف ادا ہوتے ہیں، حروف نکلتے ہیں، ان کو مخرج کہا جاتا ہے۔ تو مخارج کی دو قسمیں ہیں، ایک مخارج کلی اور دوسرا مخارج جزوی۔ مخارج کلی یہ 5 بڑے مخارج کا نام ہے، یعنی حلق اور منہ کا خالی حصہ، منہ کی خلا، اور دوسرا حلق، تیسرا زبان، چوتھا ہونٹ، پانچواں خیشوم یعنی ناک کا بانسا، ناک کے جو سوراخ ہیں ان کو ناک کا بانسا کہتے ہیں۔ 5 بڑے مخارج کو مخارج کلی کہتے ہیں، جوف، حلق، زبان، ہونٹ، خیشوم یعنی ناک کا بانسا۔ اور پھر دوسرا مخارج جزوی۔ مخارج جزوی وہ چھوٹے چھوٹے 17 مخارج ہیں جن سے ایک یا ایک سے زیادہ حروف ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ مخارج جزوی ہیں۔ ایک ایک چیز کو ہم سمجھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ مخارج سمجھنا ہمارے لیے بڑا آسان ہو جائے گا۔ مخارج جزوی منہ کے اندر کے وہ 17 پارٹس، وہ 17 حصے جہاں سے ایک یا ایک سے زیادہ حروف ادا ہوتے ہیں، اور عین ممکن ہے کہ یہ 17 مخارج جو ہے نا وہ 5 بڑے مخارج کے مزید حصے ہوں۔ یعنی جیسے زبان ایک مخرج ہے، اب زبان کی نوک، زبان کا سرا، زبان کی جڑ، یہ سب مخارج جزوی ہیں۔ زبان مخارج کلی، مخرج کلی، اور زبان کی نوک، زبان کا سرا، زبان کی جڑ، زبان کا نیچے حصہ، زبان کی کروٹ، زبان کا لیفٹ حصہ، زبان کا رائٹ حصہ، یہ سب کے سب اس کے جزوی ہیں۔ آئیے ہم پوائنٹ ٹو پوائنٹ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نمبر 1، جوف۔ جوف میں صرف ایک مخرج ہے اور وہ ہے واو ساکن اور ماقبل پر پیش ہو، یا ساکن اور ماقبل پر زیر ہو، الف ساکن اور جس کے ماقبل پر زیر ہو، جیسے او، او پہلا حمزہ، حمزہ کا مخرج یہاں نہیں، واو کا جو ادا ہو رہا ہے نا، او، او، تو یہ جو ہے نا یہ منہ کے خلا، منہ کے خلا سے ادا ہو رہا ہے۔ ای، تو یہ جو ہے نا ای کی آواز یہ منہ کے خلا سے ادا ہو رہی ہے۔ اور آ، آ ایک حمزہ ہے اور اس کے بعد کی جو تھوڑی سی آواز ہے نا وہ الف کی آواز ہے، اور یہ ہے منہ کے خلا سے ادا ہو رہی ہے، جوف سے ادا ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد حلق۔ حلق کے اندر 3 مخارج ہیں، حلق کے اندر 3 مخارج، ایک ہے حمزہ، ایک ہے ہا اور حمزہ۔ یہ حلق کے نچلے حصے سے جو کہ سینے کی جانب ہے، یہ حصہ، نچلا حصہ۔ اچھا میری سدراک بلا لے کا ذرا خاموشی برقرار رکھیں، کچھ بھی بولنا ہے آپس میں بات کرنا ہے تو آپ بند کر دیں، اس کے بعد بات کریں۔ اچھا یہ ابھی جو ہے 1 منٹ کا ٹائم اور ہے، اس کے بعد میٹنگ بند ہو جائے گی۔
इंशाअल्लाह ताला हम अगले दर्स में आप बाकी सबक समझाएंगे। यहाँ पर थोड़ा सा और समझ लें आप कि हलक का जो नीचे का हिस्सा सीने की जानिब वहां से अदा होता है हा और हमजा। हलक का दरमियानी हिस्सा बिल्कुल जहां थोड़ा सा उभार होती है ना, वहां से अदा होता है आइन और हा। और हलक का बिल्कुल ऊपर का हिस्सा जो जबान से करीब है, वहां से अदा होते हैं गईन और खा। इंशाअल्लाह हम जबान के मखरज, जबान के अंदर कुल 10 मखारिज हैं, इसका जिक्र हम कल के दर्स में करेंगे। आज के लिए हम इसी पर इख्तिताम करते हैं, और हम आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करते हैं कि जिसको जो भी कुछ समझ में ना आए वो हमसे आप मैसेज करके पूछ लिया करें, ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए और आप के लिए वदाहत पूरी तरीके से हो जाए। चलें आज के दर्स का इख्तिताम करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम सलाम सर।